روایت میں آتا ہے حضرت علامہ ابی بکر احمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ المتوفی 458 ہجری، آپ کی کتاب ہے دلائل النبوہ جلد نمبر 7 کے اندر آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں ایک بنو سلیم کا عربی شخص جو ہے وہاں سے گزرنے لگا، تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے مجمع کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے جس کے ارد گرد آپ لوگ بیٹھے ہوئے؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اس بنو سلیم کے شخص جو عربی تھا، جو بدو تھا، اس نے کہا کہ میں کیسا مانوں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، آخری رسول اور پیغمبر ہے؟ میں نے ایک گوہ کو جو ہے شکار کر کے لایا اور یہ گوہ مر چکا ہے، اس کو میں جو ہے گھر پہ لے کے کھانے کا میرا ارادہ تھا، اگر یہ میری مردار گوہ جو ہے گواہی دے ان کی رسالت کی، تب جا کے میں مانوں گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس شخص نے یہ کہہ کر اپنے تھیلے کو زمین پہ ڈال دیا، تو اس پہ جو گوہ تھا مردہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اے گوہ، تو اس گوہ نے آواز دی کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہ میں آپ کا خادم حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے کہا کہ اس پوری کائنات کے مالک کی میں عبادت کرتی ہوں، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے عرش اور فرش کو بنایا، جس نے پہاڑ اور پربت کو بنایا ہے، اور پوری جہان کا مالک اور خالق ہے، پوری جہان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے گوہ بتا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے کہا کہ اے میرے آقا، آپ دو جہان کے سردار اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ خاتم النبیین ہے اور اللہ کے آپ محبوب نبی اور پیغمبر ہے۔ اللہ کے رسول کی اور گوہ کی جب یہ کلام اس عربی شخص نے سنا، تو اس شخص نے کہا کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، کہ جب کوئی مردہ گوہ آپ کی گواہی دیتا ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ بے شک آپ ہی اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کلمہ پڑھائے کہ میں کلمہ پڑھ کر اس دین و اسلام کے اندر جو ہے آنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معجزہ اور گوہ کی کلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کافر کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول کی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایسے ہی بہت سارے معجزات ہوئے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے کفار نے دین حقانیت کو حق سمجھ کے اس ایمان کو قبول فرمایا ہے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں آ کے وہ گرے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اور سنت کے اور جو ہے نورانی طریقوں پہ چل کے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعاروں میں سے ایک شعر ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔